بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے دوستوں خیریت سے ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستوں آج میں آپ کو میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل جن کا جاننا بہت ضروری ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کی شادی ہونے والی ہے، وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو آج کا کل ہم دینی کتاب پڑھتے نہیں اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کے طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب اور طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کے دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھ لے تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، تو کہے بسم اللہ، اللہ اکبر اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھ لے۔ اور چند اہم مسائل اور اہم ٹیپ: کمرے میں زیر پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھ لیں، مگر یاد رہے کہ ستر کھولنے سے پہلے پڑھے۔ سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے شریک ہو جائے گا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کی مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد ہو۔ جمعہ کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی سخت زنا اور سخت گناہ ہے۔ جمعہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ اعتکاف، حیض نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے، اور نگاہ بھی کمزور ہوتی ہے۔ امید ہے دوستوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔